الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات سورہ مبارکہ لیل کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس آیت کے وسیلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے منصب ہدایت اور امامت حسین. کی خدمت میں گزارش یہ ہے، ایک تو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور دوسرا میری آواز اگر ساتھ دے پائے اور نہ دے پائے تو ناراض نہیں ہونا. کوشش کریں ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ نے اس ذمہ داری ہدایت کو نبھانے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعتیں معین کی، اور ان سب کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ انسانیت راہ راست پہ آ جائے. ہدایت میں کوئی کسر باقی نہ رہے. انبیاء زحمتیں برداشت کریں، یہ اللہ کو گوارا ہے. اولیاء خدا کانٹوں پہ چلیں، یہ اللہ کو گوارا ہے. صادق و صدیق بندے جھٹلائے جائیں، اللہ کو یہ گوارا ہے. آدم جنت چھوڑ کے زمین پہ آ جائیں، اللہ کو یہ گوارا ہے. نوح طوفانوں سے دو چار ہو جائیں، اللہ کو یہ گوارا ہے. موسیٰ نیل کی لہروں میں رہیں،
اللہ کو یہ گوارا ہے عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دو چار ہو جائے، اللہ کو یہ گوارا ہے، اللہ کو یہ گوارا ہے۔ ابراہیم نمرود کی آگ میں کود جائے، اللہ کو یہ گوارا ہے۔ اسماعیل زیر خنجر آ جائے، اللہ کو یہ گوارا ہے۔ خاتم المرسلین طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائے، اللہ کو یہ گوارا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ انسانیت بغیر ہادی کے رہ جائے۔ ممکن نہیں کہ کوئی قوم اور کوئی فرد بشر کل قیامت والے دن اللہ پر حجت قائم کرے کہ مالک تیرا کوئی ہادی ہم تک پہنچا ہی نہ تھا، تیری کوئی ہدایت ہم تک پہنچی ہی نہ تھی۔ اس لیے اللہ نے جو سب سے پہلا انسان خلق کیا اس کو ہادی بنا کر بھیجا، اس کو ہادی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے پھر ہادی پہ ہادی بھیجے اور اعلان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک قوم کے لیے ہادی ہو اور ایک قوم کے لیے ہادی نہ ہو۔ اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہدایت کا، ایک مکمل نظام ہے ہدایت کا، اور اللہ کی سنت یہ ہے، روش الہی یہ ہے، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو بھی ہادی بھیجا اس کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ روشن دلیلیں کیا ہیں؟ وہ ہے معجزہ۔ معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لغت میں علماء تشریف فرما ہے، لغت میں معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والے کو، عاجز کر دینے والے کو، اور اصطلاح علماء میں معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی منصب دار الہی کا توثیق نامہ منصب۔ تو اللہ کی حکمت یہ رہی کہ جیسے حالات ہوں ویسا ہادی، جیسے حالات ہوں ان حالات کے مطابق معجزہ عطا کر کے بھیجا ہادی کو۔ اگر جناب عیسیٰ کا دور کو دیکھو تو جناب جادوگر عیسیٰ کا دور حکماء کا دور نظر آتا ہے، ہر طرف حکمت کے چرچے ہیں، یونان میں فلاسفہ ہیں، حکماء کا چرچا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اس ہادی کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری مردے کو زندہ کر دیا۔ جناب موسیٰ کا دور، جادوگروں کا دور، پورا معاشرہ سحر و جادو کے چکر میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اس ہادی کو جناب موسیٰ کو ایک عصا اور دوسرا ید بیضا عطا کیا کہ جس کے مقابل میں تمام جادوگر عاجز آ گئے۔ اور جب چلتے چلتے ہدایت کا سلسلہ مکہ کی وادی میں پہنچا تو میرے رسول کا دور جو ہے وہ سخنوروں کا دور ہے۔ ہر شخص سخن پردازی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک عرب کا معمولی چرواہا ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتا ہے کہ آج کا انسان بھی حیران ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے عربوں کے زور سخن کو توڑنے کے لیے ایک ان میں سخن پردازی کا چکر تھا، دوسرا ان میں شجاعت کے تذکرے تھے۔ ہر عرب اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اللہ نے عربوں کے سخن کو زور کو توڑنے کے لیے قرآن بطور معجزہ عطا کیا، اور عرب کی تنی ہوئی گردنوں کو توڑنے کے لیے علی کو بطور معجزہ عطا کیا۔
قرآن مجید بطور معجزہ عطا کیا اور عرب کی غرور سے تنی ہوئی گردنوں کو توڑنے کے لیے علی کو بطور معجزہ عطا کیا۔ جملہ سنیے، اللہ نے جب قرآن کو اتارا، جب عطا کیا تو آواز دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں ایک سورہ بنا کر لاؤ، ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، عصر حاضر تک قرآن کا چیلنج برقرار ہے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی قرآن کے مقابلے میں ایک سورہ بنا کر لے آیا ہو۔ بڑے بڑے سخن پرداز، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فلسفی قرآن کے مقابلے میں بھی عاجز نظر آتے ہیں، اور طول تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا مرد میدان نہیں ملتا جو علی کا جواب لے کر آیا ہو۔ دنیا اگر قرآن کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہے تو علی کے مقابل بھی کوئی مرد میدان پیش کرنے سے عاجز نظر آتی ہے۔ پروردگار، تیری اس کتاب کی جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، جو کہ تیرے پیغمبر کا معجزہ ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ دوسری کتابوں میں اور اس کتاب الہی میں فرق کیا ہے؟ کتابیں اور بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، تو فرق کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا میرے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ پروردگار، سمجھ میں آ گیا تیری یہ کتاب ہر قسم کے شک سے پاک ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ تو پروردگار، جس ہادی کو یہ تو نے معجزہ بنا کر دی ہے، اس ہادی کی شان کیا ہے؟ اس میں اور دوسرے ہادیوں میں فرق کیا ہے؟ اس کی ذات میں اور دوسرے راہبروں میں فرق کیا ہے؟ تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ستارے کی کہ میرا رسول نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، اور یہ اپنی ہوائے نفس سے کلام کرتا ہی نہیں جب تک میں اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کتاب بھی لے رہے، محمد بھی لے رہے۔ اب جو کوئی قرآن میں شک کرے، جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر، جو رسول کی رسالت میں شک کرے وہ بھی کافر۔